السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے صبا زہرا ہیں لاہور سے، اور عباس صاحب ہیں یہ بھی لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کے حوالے سے عمران خان کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ایک طرف وہ سوشل میڈیا کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ کیا یہ کہنا درست ہے کہ عمران خان کو لیڈر بنانے میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا اہم کردار ہے؟ دیکھیں صبا بی بی اور عباس صاحب، ایک بات آپ یاد رکھیں، میرا تقریباً 40 سال کا تجربہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا وغیرہ تو بہت بعد میں آیا، اس وقت بھی میں ریڈیو کے لیے کام کرتا تھا، وہ 35-40 سال پہلے۔ تو میڈیا میری بلڈ اسٹریم میں شامل ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کوئی بھی بندہ 100 سال بھی کام کرتا رہے تو اس کا پورا نہیں علم ہوتا، لیکن مجھے خاصی اس کی سمجھ ہے۔ میں یہ کوئی اتھارٹی نہیں کہہ رہا خود کو۔ لیڈر بنانے میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا اہم کردار ہے، ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ میں اس وقت ان کا میڈیا ایڈوائزر تھا جب عمران نے میڈیا جب تک کوئی چیز بکتی نہ ہو وہ نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ یہ یوٹیوب ٹی وی پہ ایسی ایسی چیزیں بیچ رہے ہیں کہ شرم آتی ہے۔ بڑا حوصلہ چاہیے بندے کو، ٹرک بھی آتا ہو، کام بھی آتا ہو، اور پتہ بھی ہو کہ بھی اس سے بڑا سبسکرائبر بڑھ جائے گا، پر لعنت ایسی۔ ہمارے ماشاءاللہ بھلے 5-5.5 لاکھ سے ٹھیک ہے، ادروائز آئی نو آل دا ٹرکس۔ کیا کرنا ہوتا ہے، یہ کوئی کام ہے، چھچوروں والے کام۔ کوئی غزوہ ہند بیچ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا، وہ کانا دجال، یہ سن 2022 میں یار کوئی ڈھنگ کی بات کرو۔ اینی وے، کہنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا جب تک آپ کسی قابل نہیں ہوتے آپ کو منہ نہیں لگاتا۔ عمران سپر سٹار تھا، ورلڈ کپ جیت چکا تھا، تب بھی میڈیا نے کوئی لمبی چوڑی گھاس نہیں ڈالی۔ جب تک وہ پالیٹکس میں جیسے جیسے وہ اٹھتا گیا ویسے ویسے میڈیا نے اس کو کوریج دینی شروع کی، کیونکہ اس کا ایک ماضی بھی بڑا گلیمرس تھا، ہاسپٹل وغیرہ بنائے تھے، ورلڈ کپ جیتا، تو عام بندے کی نسبت اس کو تھوڑا سا 5% رینج ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میڈیا بڑی خبیث چیز ہے۔ یہ جتنی پتنگ جو ہے نا، جتنی ڈور مانگتی ہے اتنی ہی دیتی ہے یہ میڈیا، اتنی ڈور دی جاتی ہے۔ یہ بالکل کہنا غلط ہے۔ میڈیا خود میں سے کسی کو کیوں نہیں بنا دیتا لیڈر؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں سم پیپل آر گریٹ، سم اچیو گریٹنس اینڈ سم ہیو گریٹنس تھرسٹڈ اپون دم، جیسے ضیاء اللہ اینڈ کمپنی نے، اینڈ کمپنی اسٹیبلشمنٹ، چلو اس کو کھینچ 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 کے نواز شریف کو اتنا سوار کر دیا لوگوں کے سروں پہ، تب تک وہ خیر ہٹ ٹیک یہ وہ ساری واردات سمجھ آ گئی تھی۔ اچھا، لیکن یہ جو ہے پہلے آپ کے سوال کا پہلا حصہ کہ عمران خان کنفیوژن کا شکار ہے، کنفیوژن کوئی نہیں ہے، اس کی وجہ ہے جب آپ کی حیثیت بدلتی ہے۔ حیثیت سے مراد میری یہ ہے کہ جب آپ کا رول بدلتا ہے آپ کو چیزیں اور طریقے سے لگنے لگتی ہیں۔ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہو تو وہی ڈارلنگ جو ہے نا میڈیا، وہ آپ کو جو ہیرو لگتا ہے کبھی وہ ول لگنے لگتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اور پھر گائیڈ کرنے والے، مس گائیڈ کرنے والے انسان کوئی عقل کل تو ہوتا نہیں، اس کے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں۔ اس لیول پہ جو لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی آنکھوں اور کانوں کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پھر کیا فیڈ کرتے ہیں کیسے؟ اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ اگر دوسری طرف کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہونا چاہیے، کنٹرول کیوں؟ مجھے تو نہیں کبھی محسوس ہوا۔ ریکارڈ گواہ ہے، کوئی ہوائی بات نہیں، میں کوئی ڈرائنگ روم کی گوسپ کی بات نہیں کر رہا۔ سال بمشکل ہوا تھا پی ٹی آئی کا، میں نے دھجیاں اڑا کے رکھی، بے شمار لوگوں نے کالمز لکھے کہ میں نے کہا بھائی ہوش کرو، مجھے پی ٹی آئی پسند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کا کو پجاری ہوں یا یہ کوئی اوتار ہیں جھکے مار رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، بڑا لمبا چوڑا۔ وہ ایک دن تھا جب میں ہماری گیٹڈ کمیونٹی ہے میں نکلا تو مجھے تو کبھی کسی نے نہ روکا نہ ٹوکا، نہ میرا میل جول ہے ہی نہیں، میں سوشلائز کرنے والا بندہ ہی نہیں۔ مجھے 2-3 بندوں نے، اٹ واز سنڈے،
میں میرے مطابق کی ریکارڈنگ کے لیے تو اس زمانے میں جایا کرتا تھا ڈیوس روڈ پہ جیو کے آفس. تو ایک بزرگ سردیاں تھیں وہ باہر بیٹھے تھے, انہوں نے مجھے ہاتھ دیا, گاڑی آگے نکلی کہ میں نے ریورس کی, وہ سڑک کراس کر کے آنے لگے, میں نے روک دیا, میں نے کہا جی میں خود آتا ہوں. گیٹ تک جاتے جاتے 3-4 بندوں نے جو رونے روئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں ظاہر ہے اگلے دن میں نے کالم ٹھوک دی. سو یہ مجھے تو کبھی عمران نے گلا ہی نہیں کیا, ہم اس کے بعد بھی ملتے رہے, اب بھی ہم رابطے میں کبھی گلا نہیں کیا. لیکن کچھ لوگ پھر کسی کے ایجنڈے پہ جب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, بہت سے لوگوں کے پے رول پہ ہیں, ہم سب جانتے ہیں چونکہ انسائڈرز ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں امام عالم روڈ پہ, میڈیا کے ہی لوگوں, مخصوص ریسٹورینٹس ہیں وہاں بیٹھتے ہیں, وہاں لوگ چھوڑیں. سو یہ ہوتا ہے, بٹ اٹس ناٹ آل دیٹ امپورٹنٹ. دیکھو میں نے جیل ضرور کاٹی لیکن میرا کوئی پرچہ ورچہ ضیاء الحق نے بند نہیں کیا, میں باز نہیں آتا تھا. 5005 طریقے ہیں بات کرنے کا, لیکن جب آپ کھل کھلا کے آپ پہ خود ٹھپا لگ جائے, مجھے لوگ کہتے ہیں اب کہنا بند کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے, یوں کہیں یعنی آپ کبھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کو آپ پریس کر رہے ہوتے ہیں. رام ثناء اللہ کا تعلق سے میں نے کل بات کی ہے, پرسوں یا پتہ نہیں کیا, اپنے پروگرام میں بلیک اینڈ وائٹ میں سما جو ڈیو ہے وہ کیوں نہیں, میں بھول نہیں گیا. پروگرام میں ہم نے بہت اپریشیٹ کرنا تھا حمزہ کو, جو عید پہ جیسے اس نے پرفارم کیا. میں اگلی بار کروں گا کیونکہ قرض ہے میرے پہ. کوئی آدمی اگر خوبصورت کام کرتا ہے اس میں بددیانتی یا کھوٹ نہیں ہوتا, کم سے کم میری جہالت ہوگی, بے خبری ہوگی, لا علمی ہوگی, لیکن اگر میری سمجھ میں بات آ جائے, بھلے میں اس پارٹی کو پسند کرتا ہوں نہیں کرتا, اس بندے کو کرتا ہوں, اگر کوئی بندہ خوبصورت کام, آج مجھے کسی نے بتایا کہ 92 سالہ عورت نے براہ راست انڈیا سے 92 سالہ پنڈی میں پتہ نہیں کیا پریم نواس اس کے گھر کا نام تھا, اس وقت جب پاکستان بنا وہ 15-16 سال کی تھی, انہوں نے کیا امیجیٹلی ہے نا ربانی. میرا دل اب تک, یہ واک پہ مجھے عطر نے بتایا, میرا دل اب تک ہے نا ربانی کو دعائیں دے رہا ہے. یعنی میرے دماغ پہ یہ بات سوار ہے جو آپ سے بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آئی, آج کی بات, 1-2 دن میں شاید اخباروں میں بھی آ جائے. سو یہ نہیں ہوتا اس کو کنٹرول کر لو فلانا. ہاں سوشل میڈیا وغیرہ سے میں بھی بہت امبیرس ہوتا ہوں جب مجھے کوئی بندہ کو دکھاتا ہے کوئی اس طرح کی بات, فلاں نے یہ کہا ہے. میں سیل فون نہیں رکھتا نا, مجھے اس کا استعمال آتا ہی ہے. لوگ بتاتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ یار ہمارے ملک میں بچے ہیں, بچیاں ہیں, بزرگ خواتین, بندے, وہ سارے اس گند کو دیکھتے ہوں گے, ان کو حیا نہیں آتی.